السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ منکرین حدیث کی طرف سے بہت بڑا وہی قسم کا اعتراض تھا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی۔ اس مغالطہ کہہ لیں، پروپیگنڈا کہہ لیں، جھوٹ کہہ لیں، سازش کہہ لیں، اس کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے آپ کے بھائی نے الحمدللہ 3 قسطیں بنا لی ہیں کہ کتابت حدیث، حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ عہد نبوی میں، اور حدیثوں کو لکھنے کا، اس علم کو آگے پہنچانے کا، لینے کا، کتابت کا ذریعہ جس طرح اللہ کے نبی کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا۔ آج اسی کڑی کا سلسلے کی یہ کڑی ہے، چوتھا حصہ، کہ کتابت حدیث عہد تبع تابعین میں، اور پھر اس کے بعد ائمہ کرام کے اندر، علماء کرام کے اندر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تبع تابعین کے نام اور ان کی کتب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر دیگر علماء کرام اور ائمہ اعظام کے نام بھی اور ان کی کتب بھی آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے عہد تابعین میں کتابت حدیث کا جو سلسلہ چلا ہے، ان میں سے سب سے سر فہرست جو نام آتا ہے وہ ہے موطا امام مالک۔ موطا کا جو شہرہ آفاق کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی وفات ہے 179 ہجری کے اندر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا جو ہے بہترین کتاب ہے، اور اسی طرح امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کا نام ہے کتاب الزہد، یہ امام ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے کتاب الزہد، یہ کتاب ہے امام وقی بن جراح رحمہ اللہ تعالی کی۔ نمبر 4 کتاب المناسک، سعید بن ابی عروبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ چوتھی کتاب، تبع تابعین کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب الدعاء، محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تبع تابعین کے یہ چند ایک چنیدہ نام تھے، اس کے بعد کتابت حدیث کا پھر عروج پر کام گیا، بہت زیادہ کام ہوا، اور ان میں پھر جو کتب لکھی گئی، تحریر کی گئی، اس میں مصنف عبدالرزاق کا نام آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کا نام آتا ہے، اور اسی طرح مسند احمد کا، مسند ابی داؤد طیالسی کا، اور یہ بہت سے مشہور ترین نام ہیں۔ اور آخر میں مختصر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ منکرین حدیث کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ کتابت حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہی امام بخاری سے ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کتابت حدیث کا سلسلہ امام بخاری سے شروع ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند کتب اور چند ائمہ کرام کے نام رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی پیدائش اور جن کی تصانیف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا ان کی جو وفات ہے وہ 256 ہجری میں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہے 261 ہجری میں ہے۔ 256 ہجری سے پہلے جو کتاب مدون ہوئی، تدوین جو کی گئی، لکھی گئی، ان میں سے موطا امام مالک ہے۔ موطا امام مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اور امام صاحب کی جو وفات ہے وہ 179 ہجری میں ہے۔ اور اسی طرح پھر کتاب الخراج امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی، یہ 182 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ اب یہ ساری کتابیں 200 ہجری سے پہلے کی کتابیں ہیں۔ منکرین کہتے ہیں نا کہ 200-250 سال بعد کتابیں لکھی گئی ہیں حدیث کی، میں آپ کو 200 سال سے پہلے کی جو کتب اور ائمہ تھے ان کے نام اور ان کی کتب بتا رہا ہوں۔ ان میں سے سر فہرست تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک، کتاب الخراج امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح کتاب الاثار امام محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، اور چوتھی کتاب ہے طبقات ابن سعد۔ امام طبقات ابن سعد جو ہے، امام سعد رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے وہ 220 ہجری کے اندر ہے۔ اور اسی طرح پھر مسند امام احمد ہے، اور پھر مصنف
ابی بکر بن ابی شیبہ ہے، اس کے بعد کتاب المغازی موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مسند حمیدی ہے، مصنف عبدالرزاق ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع سے صحیح الجامع یعنی کہ صحیح البخاری سے پہلے لکھی جانے والی ساری کتابیں ہیں۔ تو پھر کس طرح وہ کہتے ہیں کہ 200-250 سال بعد حدیث کا کتابت حدیث کا سلسلہ شروع ہوا؟ تو ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں یہ 4 جو ایک ساتھ پر ہماری یہ سیریز تھی، یہ انشاءاللہ اگر کوئی بندہ ان کو صدق دل سے اور تعصب کی آنکھ اتار کے جب ان کو سنے گا، انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ کتابت حدیث عہد محمد رسول اللہ میں، کتابت حدیث عہد صحابہ میں، کتابت حدیث عہد تابعین میں، کتابت حدیث تبع تابعین کے دور میں، کتابت حدیث ائمہ کرام ائمہ عظام کے دور میں، اور پھر یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد حدیث مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اگلی آیت میں خود خدا نے تفسیر فرما دی، رسول یتلو، ذکر سے مراد رسول ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد حدیث مصطفیٰ بھی ہے۔ جس طرح میرے رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور ساتھ حدیث مصطفیٰ کے تحفظ کا بھی میرے رب نے ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منکرین حدیث سے ان سے دور رہ کر قرآن و حدیث کے ساتھ محبت اور مطالعہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔